بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں مومن کی 3 نشانیاں وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے 5 پارٹ بنا چکے ہیں۔ ابھی ہم مومن کی دوسری نشانی نماز قائم کرنا کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہم نے عبادت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے بعد رہبانیت کیا ہے اس کو بھی ہم نے جانا، پھر اسلام میں عبادت کا کیا مفہوم ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، پھر اس کے بعد ہم نے جانا کہ نماز کیا ہے، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام میں نماز کا کیا مرتبہ ہے، اس کو ہم جاننے کی اس ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسالت پر مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ کو ملا وہ نماز کا تھا۔ سورۃ مدثر میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے لحاف میں لپٹے ہوئے اٹھ اور اپنے رب کی بڑائی بول۔ رب کی بڑائی بولنا یہی نماز کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز تکمیل کے مدارج طے کرتی ہوئی اس لفظ پر پہنچ گئے جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے۔ آپ نے سونے والوں کو جگایا، بھولے ہوئوں کو بتایا، غلافوں میں لپٹے ہوئے لوگوں کو اٹھایا اور انجانوں کو سکھایا، اور اللہ اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑا۔ گوشت پوشت کے، سونے چاندی کے اور اینٹ اور پتھر کے ان بتوں کو جو اللہ کی جگہ کھڑے تھے دھکیل کر نیچے گرا دیا۔ صرف ایک اللہ کی نماز دنیا میں باقی رکھی اور اللہ کے سوا ہر ایک کے سجدے کو حرام کر دیا۔ اس طرح آپ کی تعلیم کے ذریعہ نماز کی اصل حقیقت دنیا میں ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب اور بت پرست قوموں کو نماز کا طریقہ بتایا، اس کے ارکان اور آداب سکھائے، مؤثر دعائیں تعلیم کی، عیسائیوں کو مخلصانہ عبادت اور ایک اللہ کی پرستش کا سبق سکھایا، یہودیوں کو نماز کے خضوع و خشوع، راز و نیاز اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا۔ انبیاء عالم کی نماز کو اپنے عمل کے ذریعے سے شکل و صورت اور روح اور حقیقت دونوں کے ساتھ ناقابل تحریف اور غیر متغیر وجود بخش دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، نمازوں کی نگرانی کرو۔ یہ نماز کی ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے نگرانی کا حکم ہے اور مسلمان کی پہچان یہ مقرر ہوئی۔ سورۃ انعام میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ اپنے نماز کی نگرانی کرتے ہیں۔ سورۃ معارج میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ سورۃ مومنون میں، اور کامیاب ہیں وہ جو اپنی نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دو، اور اس نماز پر جس کا مکہ کے قیام کے زمانہ میں ادا کرنا بہت مشکل ہے، پوری پابندی اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہو۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید رکھو اور خود بھی اور اس کے اوپر جمے رہو۔ اور نماز کیسی ہونی چاہیے؟ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ سورۃ مومنون میں اللہ پاک فرماتا ہے، کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی نمازیں خشوع سے کرتے ہیں ادا۔ سورۃ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو۔ پھر سورۃ اعراف میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس اللہ کو ڈر اور امید کے ساتھ پکارو، اور اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تم دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ اسلام سے پہلے بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کو اہمیت نہ دی گئی ہو، لیکن چونکہ وہ مذہب خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے، اس لیے ان کے اندر سے عملاً اس کی اہمیت جاتی رہی۔ چنانچہ اسلام سے پہلے کی دنیا کے کسی مذہب میں آج نماز یعنی اللہ کے سامنے اقرار عبودیت اور اس کے حمد و ثنا کو واضح، معین اور تاکیدی حیثیت حاصل نہیں۔ یعنی کسی مذہب کے
پیروکاروں کے عمل سے بھی اس کی یہ صورت نمایاں نہیں ہوتی۔ قرآن کی روح سے تو دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت کو اس کی تاکید نہ کی ہو، مگر موجودہ حیثیت یہ ہے کہ اسلام کے سوا وہ کہیں نمایاں اور واضح صورت میں باقی نہیں رہی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن پاک خاتم الکتاب ہو کر آیا ہے، اس لیے اس فریضہ الہی کو دین کامل میں ایسی منظم اور واضح صورت دی گئی ہے کہ وہ قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے گی۔ نماز اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان جب تک اس میں کچھ بھی ہوش اور حواس باقی ہے کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ قرآن پاک میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کی تعریف اور اس کی بجا آوری کا حکم اور اس کی تاکید آئی ہے۔ اس کے ادا کرنے میں سستی اور کاہلی کرنے والے کو منافق کہا گیا ہے اور اس کا ترک کرنے والے کو کافر کی نشانی بتائی گئی ہے۔ نماز وہ فرض ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اسلام میں پہلا فرض ایمان اور اس کے اجزاء ہیں اور اس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے۔ سورہ روم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اپنا منہ ہر طرف سے پھیر کر دین توحید پر سیدھا رکھ، وہی اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا۔ اس کے بعد دوسرا حکم اس سے یہ ملا، سورہ روم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور نماز کو کھڑا رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت پاک سے ایک تو توحید اور ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ثابت ہوتی ہے، اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترک نماز سے کفر اور شرک میں گرفتار ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم بیرونی اعمال کے ذریعہ سے بڑھاتے نہ رہیں خود اس کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو ترک کر دینے والوں کے متعلق شرک اور کفر کا ڈر ظاہر فرماتے رہتے، چنانچہ آپ نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے، اسی طرح نماز کے ترک کر دینے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ طائف کے ایک وفد نے جب مدینہ منورہ آ کر صلح کی بات چیت شروع کی تو نماز، جہاد اور صدقات سے مستثنی ہونا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمایا، جس دین میں اللہ کے سامنے جھکنا نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، انسان آگ میں جلتا رہتا ہے اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہی سے ہے، کیونکہ ایمان اور کفر دونوں انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا اظہار اس کے اعمال ہی سے ہو سکتا ہے۔ مسلمان کا وہ عمل جس کے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع ملتا ہے، نماز ہی ہے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تو آپ فرض نبوت کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، نماز اور غلام